وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما قدر اللہ حق قدر، اور نہیں قدر کی ان لوگوں نے، نہیں تعظیم کی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ حق ہے اس کی تعظیم کرنے کا، اس کی قدر کرنے کا۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ نہیں اتارا، نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر، کسی انسان پر کوئی بھی چیز۔ آیت کا جو یہ جز ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہود ہیں، یہودی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ بغض رکھتے تھے۔ ان کی کتاب تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور سے پہچانتے تھے، جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسا کوئی اپنی اولاد کو پہچانتے۔ اولاد کو پہچاننے کے اندر کوئی غلطی نہیں کرتا، اسی طرح سے آپ کو نبی اور رسول پہچاننے میں انہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی، چونکہ آپ کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، وہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ان کی کتاب تورات کے اندر جو موجود ہیں۔ اب یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو یہ جانتے تھے کہ اس علاقے میں جو ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوں گے، آخری زمانے میں جو آخری نبی آئیں گے وہ اسی علاقے میں عرب میں آئیں گے، اس کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آخری نبی جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہی میں آئیں گے، جیسا کہ پہلے نبی اور رسول جو ہزاروں وہ بنی اسرائیل میں آئے، تو یہ جو آخری نبی ہیں یہ بھی بنی اسرائیل میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ذریت ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ آخری نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بنی اسماعیل میں آ گئے، تو بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ تو اس بات کے بغض پہ وہ حق بات کو پہچانتے ہوئے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو جب وہ مشرکین سے ملنے آتے تو مشرکین چونکہ کسی بھی کتاب ان کے سے واقف نہ تھے، پہلے کتاب جو ہے وہ تو صاحب علم لوگ تھے، ان کے اوپر آسمانی علوم کا ان کے نبیوں پہ نزول ہوا تھا، تو وہ آسمانی علوم سے خوب باخبر تھے، تو یہ مشرکین ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور یہ پوچھتے تھے کہ آخری نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ ہمیں جو ہے قرآن کریم جو اس طرح سے سناتے ہیں، تو کیا یہ حق ہے کہ ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ تو یہودیوں کے علماء جو ہے ان میں سے بہت سارے جب آئے مشرکین کے پاس، انہیں یہ سوال ان سے کیا، تو انہوں نے جو یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی جو وحی کا نزول ہے اللہ کی طرف سے اس کا جو ہے بالکلیہ جو ہے انکار کر دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر یہ کہتے کہ یہ جو عرب کے اندر آخری نبی آئے ان کو ہم نہیں مانتے، تو جو مشرکین تھے وہ بھی عرب ہی تھے، تو ان کو اس بات کا شائبہ ہوتا کہ یہودی جو ہیں یہ چونکہ اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اس لیے بنی اسماعیل کے ساتھ جو یہ بغض رکھتے ہیں، تو اپنے اس بغض کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہ پہلے کبھی کوئی وحی اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے، نہ اب کوئی نازل کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو انہوں نے کی تو اس کے اوپر رد کیا جا رہا ہے کہ یہ یہودیوں کے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، کوئی کتاب ہی نہیں اتاری۔ تو یہ ایک ایسی ان کی جرت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کے اندر عیب لگاتے، اس کے اندر نقص لگاتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتایا جائے؟ تو اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے اور وہی کے ذریعے سے اس کی جو رہنمائی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کو بھیجا، ان کے اوپر وحی کا نزول بھی کیا اور مختلف زمانوں کے اندر مختلف کتابیں بھی آئیں اور وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی کو دوسرے شہر میں بھیجے کسی اپنے کام کے لیے، اس کی کوئی رہنمائی نہ کرے، اس کو کہے تم فلاں شہر کے اندر چلا جاؤ، اور پھر اس کو نہ بتائے کہ تم نے کہاں جانا ہے، کیا ٹھہرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا تمہارا کام ہے، اس کی رہنمائی نہ کرے۔ تو جب ایک عام شخص جو ہے مخلوق
وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ حکمت اور عقل کے خلاف ہے، اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو سارے کائنات کے خالق ہیں وہ انسان کو دنیا کے اندر بھیجے اور اس کی رہنمائی نہ کریں، اس کو یہ نہ بتائیں کون سے کام تم کرو گے تو اس سے ہماری رضا تمہیں نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی، اور کون سے کام ہیں جن کے اندر تم لگو گے تو دنیا آخرت میں ناکام ہوگے۔ تو انسان کی جو دنیا آخرت کی سعادت ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، وہ وحی کے نزول کے اوپر ہی ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی اتنی لمٹ نہیں، اس کی اتنی سوچ نہیں ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کو جو ہے وہ سوچ سکے، اس کے بارے میں اپنا لاہ عمل جو ہے تیار کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر جو ہے بہت بڑا جو ہے اعتراض ہے، اور ساتھ کے ساتھ یہ اللہ کی رحمت کے اوپر بھی جو ہے اللہ کی رحمت کو نہ ماننا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز